میں نے پورا نہیں یہ آرٹیکل پڑھا، کچھ کوئی 8 پیجز میں نے پڑھے ہیں، تو جی جو تھوڑی سی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی ڈسکشن تھی، تو جی تھوڑی جی سی جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، تھوڑا کمپلیکیٹڈ بھی لگ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ وحدت الوجود، وجود اور شہود کا، تو وجود جی کا تعلق شاید ایگزسٹنس کے ساتھ ہے، اور شہود کا تعلق جو ہے وہ شاید نوئنگ کے ساتھ ہے، نوئنگ، تو بالکل کچھ اس طرح سے لگ رہا تھا۔ صحیح۔ اور ایک چیز ڈاکٹر صاحب کہ اعتبار کی اس دن آپ نے بات کی تھی، تو میں جی بعد میں اس کو نیٹ پہ بہت سرچ کرتی تھی کہ کہیں پہ مجھے اوریجن آف دا ورڈ مل جائے، اچھا وہ مجھے کہیں ملی نہیں۔ صحیح صحیح۔ مجھے یہ نہیں لگ یہ رہا تھا کہ شاید انگریزی ٹرانسلیشن کی اگر ہم بات کریں تو کیا یہ پرسیپشن کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ایگزیکٹلی جیسے وہ چیز ہے ویسے تو نہیں ہوتی، لیکن ایک کمپلیٹ میننگ آپ کے ذہن میں بن جاتا ہے ایک چیز کے حوالے سے۔ جی ایک مطلب ہے اس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ایک صورت کا اثبات ہو رہا ہوتا ہے۔ ویسے انگلش میں آپ اس کو نیٹ پہ کچھ تھوڑا بہت سرچ کرنا چاہیں تو اس سے ریلیونٹ چیزیں الویری ورلڈ کی ٹرم یا الوین کی ٹرم یہ جب لکھیں گی تو کچھ چیزیں ہو سکتا ہے نکل بھی آئیں، تو لیکن کیونکہ اعتبار کی آپ نے جیسے بات کر دی، تو اعتبار ہمارے قرآن کے اندر بھی معتبرون کی اصطلاح بھی کافی ساری استعمال ہوتی ہے۔ تو معتبرون جو ہے قرآن کے اندر، ان کو جو یوں کہہ لیں کہ جو حقائق یا سیکرٹس آف دا کریشنز جو ہیں ان کے اوپر جو لوگ ان کو کنسیڈر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے معتبر، اعتبار سے ہی معتبرون کی ٹرم بولی جاتی ہے، کہ جو یوں کہہ لیں کہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں سائنس پر، علامات پر، سمبلز پر، تو ریئلٹی تک پہنچنے کے لیے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، تو ہارینٹل مطلب نالج سے آگے نکل کے جو ورٹیکل نالج کی تلاش میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی معتبرون قرآن بھی کہتا ہے۔ تو ویسے قرآن میں تقریباً 20 دفعہ کے قریب یہ اصطلاح استعمال ہوئی، اس کا میں نے ایک ریفرنس دیا پہ کوئی رسالۃ الاعتبار جو ہے، تو ابن مسرہ الحبلی اسپینش جو ایک بڑے معروف، ابن عربی سے بھی بہت پہلے، ایک صدی تقریباً، تو ان کی کتاب کا نام ہی کتاب الاعتبار ہے، وہ بھی آپ سرچ کر سکتی ہیں دیکھنا چاہیں تو۔ علم حدیث میں بھی اعتبار کی ٹرم ویسے استعمال ہوتی ہے ہمارے، تو وہاں پر علم حدیث میں اعتبار کی ٹرم یوز ہوتی ہے کہ اگر کوئی حدیث ہے اس کو کسی ایک نیریٹر نے اگر بیان کیا ہے تو ایک چین آف نریشنز آپ کے پاس موجود ہے کسی حدیث کی، اس کی سند، ایک سلسلہ الروات یا راویوں کا نیریٹر کی ایک چین آپ کو پتا ہے، تو اسی متن کی، اسی ٹیکسٹ کی یا اسی حدیث کی آپ دوسری چینز کو جب تلاش کرتے ہیں، اس کی ملٹیپل چینز کی تلاش میں جب نکلتے ہیں یا ڈائیورس چینز کی طرف جاتے ہیں کہ وہی حدیث دوسری چینز آف نیریٹرز جن سے بیان ہوئی ہے تو اس کو بھی میں تلاش کروں، تو یہ بھی اعتبار ہی کہلاتا ہے۔ فن حدیث میں اعتبار اس کو کہتے ہیں۔ اور دوسری آپ ایک سطح یہ کہہ لیں کہ فقہ کے اندر اور خصوصاً فقہ حنفی کے اندر قیاس، انالوجی کی ایک ٹرم، ہم ریزننگ کی ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ علم تصوف کے اندر یا عرفان کی روایت کے اندر ہماری فقہ کی روایت کی طرح، فقہ کی روایت کی طرح وہاں پر جتنی اہم حنفی فقہ میں خصوصاً انالوجی اور قیاس ہے، تو تصوف کے اندر اتنی ہی اہمیت اس کی اعتبار کی ہے۔ تو یہ وہاں پر ابن الحسم کی میں نے بات کی کہ آپٹکس کے اندر بھی اعتبار کی، تو آپ ان علیحدہ ایریاز کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں جہاں جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ کی گوگل سرچ میں ہو سکتا ہے اس سے ذرا بہتر ریزلٹس آئے۔ تو ابن الحسم کی آپٹکس کے اندر، ان کی بصریات کے اندر، تو وہاں پر یہ ایک
एक्सपेरिमेंटल मेथड के तौर पर खसूसन इसका जिक्र एतबार की इस्तिलाह को इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ साइंसेस जो यूं समझ लें कि एरिस्टोटेलियन जो एक्सपेरिमेंटल मेथड था उससे जरा एक डिफरेंट मेथडोलॉजी, वो एतबार ही उसे कह रहे हैं इब्नुल हैसम जो है अपनी ऑप्टिक्स के हवाले से जो उनके काम है, बसरियात के हवाले से उनके जो काम है। तो बाद में वही बुनियाद बना वेस्ट के एक्सपेरिमेंटल साइंसेस की भी, उनकी ऑप्टिक्स जो है इब्नुल हैसम की एक तरह से, तो उसका भी इब्तदाई तौर पे उसके लिए भी टर्म वो एतबार ही की। फिर मजीद भी आप अगर इसकी कुछ स्टडी करना चाहें, ये अच्छा किया आपने बात कर दी कि नेट पे तो हो सकता है ना मिलें ये चीजें। उसमें बड़ा मसला यही है कि इनमें से काफी सारी चीजें, अक्सर चीजें क्योंकि आपको अंग्रेजी में हो सकता है, इंग्लिश के अंदर क्योंकि ट्रांसलेटेड कई चीजें इनमें से नहीं है, तो वो फिर ये टर्म वहां पर अंग्रेजी में आए चीजें तो गूगल पे ज्यादा सहूलत से मिल जाती हैं। तो इसी तरह कंटेम्प्रेरी पीरियड्स के अंदर भी इस पे अच्छा काम, ईरान के अंदर भी अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई का जो काम है, अल हकाइक वल एतबारात, उनकी जो इसके ऊपर किताब जो है उनका, वो बड़ा, नहायतुल हिकमा भी उनकी एक बड़ी मारूफ इस हवाले से तहरीर है, उनमें भी एतबारात पे और एतबार पे काफी उन्होंने वहां पर यूं कह लें कि इसको बड़ी एक एतबारात का तर्जमा उनके ऊपर बात करते हुए सैयद हुसैन नसर ने भी उन पे तबातबाई पे कुछ काम किया है। तो वो लोग जो है वो इल्यूजन्स की बजाय कंस्ट्रक्ट्स की टर्म भी यूज कर लेते हैं एतबारात के लिए, और बल्कि वो सोशल कंस्ट्रक्शन की टर्म भी एतबार की ट्रांसलेशन कई दफा जो तबातबाई के ऊपर बात करने लिखने वाले जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्ट के हवाले से उस टर्म को भी यूं इस पे भी बात की जाती है। तो एतबार पे आपने कुछ अगर चीजें देखनी है तो ये काफी सारे मतलब है, मैंने आपको बताए हैं एरियाज, इस एतबार से उनको जब ढूंढें तो हो सकता है आपको गूगल पे भी कोई ना कोई चीज इस पे मिल जाए किसी ना किसी सूरत में। तो लेकिन हमने जो बात इसमें की थी कि एतबार को जो डिफाइन किया था पिछली नशिस्त में मुख्तसरन, उसके डिटेल में हम दोबारा नहीं, क्योंकि अब बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो लेकिन वो मुख्तसरन आपको एक फिक्रे में दोबारा वो बात दोहरा दूं कि यूं कह लेंगे उससे हमारी आज की गुफ्तगू के लिए भी एक बुनियाद फराहम हो जाएगी, उसी को, उसी डेफिनेशन को दोहराने की जिसके ऊपर हम बात करते रहे पिछली नशिस्त के अंदर भी, कि यूं कह लें कि जो सूफी का इल्म जो है, या सूफी अपने तसव्वुर इल्म के एतबार से एतबारी है हमने कहा था, या दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि, और इतबार को हमने डिफाइन किया था कि हक की सूरत के असबात को ये एतबार कहते हैं। तो उसमें सूरत का असबात मौजूद होता है। तो ये एक चीज थी जिस पे हमने फोकस किया था कि वो सूरत की प्रेजेंस जो है वो पाई जाती है, उसको हमने कहा था वो एतबार है। तो वो हकीकत का अहाता, उसकी असले हकीकत उसमें मौजूद हुए बगैर भी सूरत का एक जो पैदा हो जाना और उसकी सूरत की प्रेजेंस क्रिएट हो जाना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें भी जो हमने एक तो ये सूरत वाला मामला भी और उसकी असबात की जो बात भी है सूफी एपिस्टेमोलॉजी, और हम आज इसी से ही बात भी शुरू करने जाएंगे इंशाल्लाह आगे थोड़ी सी। तो हक की सूरत के असबात को एतबार सूफी डेफिनेशन के अंदर हमने जैसे कहा था, तो सूरत का मामला और उसका असबात जो है ये सूफी एपिस्टेमोलॉजी को बड़ा ज्यादा, या हमारी वर्टिकल ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज जो है, हमारी जो इरफानी रवायत है वेस्टर्न लीनियर हॉरिजेंटल ट्रेडिशन के मुकाबिल, तो उसको समझने के लिए ये सूरत का जो असबात की एक कंपोजिशन है, इसको थोड़ा सा हम आगे भी आज
اس پہ بات کریں گے اور لے کے چلیں گے. تو یہ کچھ ایریاز ہیں جن کا میں نے کہا کہ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو اعتبار پہ لٹریچر کچھ ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے آ جائے, گوگل وغیرہ کرنے سے کچھ چیزیں اس پہ بھی. ڈاکٹر صاحب یہ مہر نے ہاتھ اٹھایا. السلام علیکم, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب اسی ریفرنس سے آپ نے نا اس بار کے ریفرنس سے لاسٹ ٹائم ایک بات کی تھی جو مجھے کافی کنفیوزنگ سی لگ رہی تھی, تو میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں صوفی انٹلیکچوئل کانٹیکسٹ کو ہیجمونک اور کلونیل لینس سے ود ان دا سلطنت پیریڈ نہیں دیکھ سکتے, تو اس کو ایک اگر آپ اس کو اس کی وضاحت کر دیں, کیونکہ مجھے کوشچن یہ ہو رہا تھا کہ آپ خالی انٹلیکچوئل لینس سے اس کو دیکھ رہے ہیں یا اس کو ہسٹوریکلی اور سویلائزیشن کے کانٹیکسٹ میں بھی اگر اس ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے تو مغلز دیم سیلز ور لائک آؤٹ سائڈرز ایز ویل, وہ انڈیا سے اوریجنلی تو نہیں تھے, اور ان کی جو سویلائزیشن یا کویسٹ تھی وہ ایک پاور کی کانٹیکسٹ تو تھی. تو آپ کہہ رہے تھے کہ جو ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اوریجنز موریلٹی میں ہے rather than in the nexus of power, but ہماری سلطنت پیریڈ کی اپنی جو تھی ان کی حکومت کی کویسٹ وہ تو پاور میں تھی. تو اس کی وضاحت کر دیں کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم ہیجمونک کولونیل لینس سے نہیں دیکھ سکتے. جی اچھا, ہاں اس پہ جو چیز ہے آپ نے یہ بھی پوچھ لیا جو آخر میں گفتگو کے دوران یہ بات ہوگی, یہ اصل میں ایک اور کانٹیکسٹ میں تھی ادھر, کہ وہ بات میں نے کی تھی کہ جیسے میں نے آغاز میں یا ابن عربی پڑھنے کے حوالے سے جب سجیشن کوئی مانگی گئی تھی تو ولیم سی چٹے ہم روٹین میں ریفر کرتے ہیں, بہت کام ہے ان کا, صوفی پاتھ آف نالج, خصوصاً ان کا فتوحات مکیہ کے کچھ پورشنز بھی اس کے اندر انہوں نے ٹرانسلیٹ کر دیے ہیں, لے کے آئے, اور یہ والی چیزیں بھی. لیکن اس دفعہ کیونکہ وہ کسی نے آلریڈی ہستونیس سے وہ بھیج دی تھی تو مجھ سے کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ وہ چٹے کے علاوہ بھی ہنری کاربن بھی ایک اچھا سورس ہے, تو ان لوگوں کے علاوہ بھی کوئی آپ ریفر کر دیں اس پہ پڑھنے کے لیے. کوئی ابن عربی کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے تو مجھے یہ سوال کیا گیا کہ آپ اپنا بتائیں کہ آپ کس کا کہیں گے کہ پڑھے. تو میں نے ایک الٹرنیٹو ویو پی ابن عربی پہ پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اسٹریم سے ہٹ کے, وہ پھر گریگوری لپٹن کی ایک کتاب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی تھی, آپ کے پڑھی ہو واٹس ایپ پہ, شاید وہ ہستونیس نے کی ہو شیئر. تو وہ گریگوری لپٹن کی جو کتاب ہے ابن عربی, بلکہ ان کا اپنا پی ایچ ڈی کا وہ تھیسس ہے ابن عربی پہ, وہ بعد میں کتابی صورت میں بھی پبلش ہوا, دونوں ورژنز اس کے تھیسس ڈیزرٹیشن فارم کے اندر بھی اور بعد میں پبلشڈ بک کے طور پر بھی, وہ دو علیحدہ ناموں سے وہ آپ کو شیئر کی, یہ ایک اس میں سے جو پبلشڈ ورژن غالباً شیئر کیا تھا. تو وہ ان کا جو سٹانس ہے اصل میں اس کی میں نے بات بتائی تھی کہ وہ سٹانس اصل میں کارل انسٹ ان کے سپروائزر تھے, ایکسٹرنل تھے, یا تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی فاؤنڈیشنز کارل انسٹ کے کام میں ہے. کارل انسٹ کا بھی انڈیا کے اندر تصوف پہ جو ہے اس کی اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہے ان کی بھی. تو انسٹ کی کچھ چیزیں بھی میں آپ کو ریفر کرتا رہا, پھر ان کے آرٹیکلز بھی. تو اس پہ میں نے بات کی تھی کہ ان کتابوں کے اندر یا ان میں ایک سٹانس یہ بھی ہے کہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے, ٹھیک بھی ہے کسی حد تک, کہ کالونیل پیریڈ کے اندر جو ایک شفٹ پیدا ہوئی, ایک پیراڈائم شفٹ جو آئی ہمارے علوم کے اندر, ہماری چیزوں کی ڈیولپمنٹ کے اندر, تو ان کا انتراز یہ تھا اس میں کہ جیسے ویسٹرن انلائٹنمنٹ جو ہے وہ ایک کارٹیسین ڈیولزم سے آنورڈ جو ڈیولپمنٹ ہوئی, انلائٹنمنٹ کا جو ایک مائنڈ تھا, سپریمیسی آف ریزن کا جو ایک معاملہ تھا, تو وہ اس سے لے کر آگے وہ ٹوٹل سارا جو معاملہ چل رہا تھا ویسٹ کا, اور اس کی بنیاد پہ آگے جو ماڈرنٹی کا معاملہ پیدا ہوا, اور کالونیلزم اور ماڈرنٹی ایک ہی سکے کے دو رخ جو تھے, ان کی ایک ڈیولپمنٹ اور اس کا ایک نیکسس اور اس کی جو بات ہوتی ہے, اس سارے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو ان کی کرٹیک اس قسم کے کام جو پیرینیلسٹ کے کام ہے, خصوصاً شوانین جو ابن عربی کے اوپر ان کی جو ایک ہے نظریہ, تو اس کے اوپر کرٹیک کے طور پر بھی یہ ان کا کام گریگوری لپٹن وغیرہ کا تھا. اور اس میں ان لوگوں کا ایک بنیادی جو تھیسس یہ بھی ہے کہ یہ ایک اعتراض تو یہ ہے کہ یہ یونیورسلسٹک ہے,
یہ جو تصوف کی جو انٹرپریٹیشنز پیرینیلسٹ نے کر دی ہیں. دوسرا اس کو ہیجمونک انہوں نے کہا، اور یہی کہا کہ وہ جو جس کو آپ کہہ لیں کہ استعمار اور استشراق کا جو ایجنڈا تھا، کالونیلزم کا اور اورینٹلزم کا جو ایک ایجنڈا تھا، تو یوں کہہ لیں کہ وہی ویسٹ کی انلائٹنمنٹ ہی کی طرح کا ایک پیرلل سٹانس ہے جو یہ بھی، اور یہ بھی بذات خود ہیجمونک ہے اسی طرح سے. اس کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، بات ڈائیورٹ ہو جائے گی کافی، اس پہ بھی جائیں گے کسی وقت آگے جب ہم اس سے اگلے کورس میں جب اگلا اس کا پورشن دیکھیں گے 19ویں 20ویں صدی کی بات کریں گے. تو وہ اس یونیورسلسٹک والی جو اپروچ ہے اس کی تصوف کی، ان چیزوں کو وہ 19ویں اور 20ویں صدی کے ساتھ اور استشراق اور استعمار کے زیر اثر اور ہیجمنی اس کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے وہ ہماری پوسٹ کالونیل سٹڈیز کی جو ٹرمز ہیں ان کے اندر بات کرتے ہوئے اسے بھی اسی ایجنڈے کا حصہ سمجھتے ہوئے شوان پہ کریٹیک وغیرہ جو کر رہے تھے. اس پہ میں نے، کیونکہ ہم جو پیچھے چیزیں سلطنت پیریڈ میں دیکھ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اس پہ میں نے اس دن اسی لیے یہ کومنٹ بس کر دیا تھا کہ وہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں کافی ساری کالونیل پیریڈ نے ہماری کافی ساری چیزیں بدل کے رکھ دی، بالکل ہمارے نئی جو علمی کنسٹرکٹس ہیں یا وہ ساری کی ساری بالکل اور طرح کی، ہمارے ایجوکیشن کا نظام بھی ہر چیز متاثر ہو گئی اس سے. لیکن وہ ہر چیز کو کئی دفعہ اس زمرے میں ڈال دینا یہ ایک پرابلمیٹک چیز ہو جاتی ہے. اس میں مثال کے طور پہ میں نے آپ مثال جو دینا چاہ رہا تھا اس وقت جو بات ہوئی اس سیشن میں، وہ یہی تھی کہ وہ زیادہ ریلیشن اس کا کہ وہ چیزیں 19ویں اور 20ویں صدی سے بہت پہلے، مثال کے طور پہ جیسے مغل پیریڈ کی آپ نے بات کی، ہم تو ابھی سلطنت پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. تو مغل پیریڈ میں دارا شکوہ وغیرہ یا ان لوگوں کا جو سفینۃ الاولیاء وغیرہ یہ والے کام تھے اور جو اور چیزیں بھی تھیں وہ بھی، لیکن اس سے پہلے سلطنت پیریڈ کے اندر ہونے والی بھی کافی ساری چیزیں جو تھیں ان میں ایسی چیزیں جس میں یونیورسلسٹک ہونے کا ایلیمنٹ موجود ہے اور اس کا 19ویں 20ویں صدی کے ساتھ کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے، کہ وہ کالونیل پیریڈ کے پیدا کیے ہوئے کنسٹرکٹس نہیں تھے. اس دور میں بھی اسی قسم کی مطلب جو شوانین جو تھاٹ ہے یا اس طرح کی تھاٹس، ان پہ کرٹیک ایک علیحدہ چیز ہے، اس پہ کوئی تنقید کرتا ہے یا کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یا کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ اعتراض کو اتنا ویلڈ نہیں لگا کہ وہ صرف 19ویں 20ویں صدی کے کانٹیکسٹ کی ڈیولپمنٹ ہے. 19ویں 20ویں صدی سے پہلے میں نے جیسے کہا کہ دارا شکوہ کے پیریڈ کے اندر بھی یہ ایک یونیورسلسٹک اپروچ ڈیولپ ہوئی، ایون سلطنت پیریڈ کے اندر بھی ہوتی رہی، یہ والی چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر تھیں. اور دوسری چیز جو آپ کے کوسچن میں بہت اہم ہے، اس پہ تو باقاعدہ سیشن ہونا چاہیے کسی وقت، جو آپ نے یہ بات کر دی کہ اس کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اور پاور اور نالج کے نیکسس کی بجائے آپ نے جو ہیجمونک کا اس اعتبار سے جو اس کو دیکھا اور لیا، تو میں نے اقدار اور علم کا ایک جو سیٹ آپ کے سامنے رکھا، اقتدار اور علم کی بجائے میں نے چشتیہ سلسلے کے اوپر سلطنت پیریڈ کے اندر اسی لیے فوکس کیا، اور جن شخصیات کے اوپر میں شیخ مسعود بک کی بات اگر کی یا جن صوفیہ کی بھی بات کی، ان کو میں سامنے لے کے اسی لیے آیا خصوصاً، اور اس کورس کے اندر زیادہ رخ وہی رکھا، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ یہ چشتی جو تھے اور خصوصاً ان میں سے بھی جو ایک نمائندہ صوفیہ جن کی میں بات کرتا رہا، وہ سارے کے سارے وہ تھے کہ جو اسٹیٹ کے باغی، یا اسٹیٹ کی ٹرم بھی بہرحال اس دور کے لیے اسٹیٹ تو نہیں، سلطنت تھی، وہ بادشاہت اور سلطنت اس قسم کا صورتحال ہے، ریاست تو نہیں اس کو ہم کہتے. تو بہرحال وہ سلطنت کے یا سلطان کے وہ پاور کی بنیاد کے اوپر نالج نہیں کریٹ کر رہے تھے اور وہاں پر جو فورسز تھیں، بلکہ وہ تو بالکل سلطنت کے مخالف کھڑے ہو کر ان کی نالج پروڈکشن کے اندر ان کی اقدار جو تھی وہ گورن کر رہی تھی. وہاں پر اقتدار اس علم کی پروڈکشن کو گورن نہیں کر رہا تھا،
جو ہمارے صوفیہ کا دیا ہوا, ہمارے چشتیہ کا دیا ہوا, ہمارے شیخ مسعود بک کا دیا ہوا, بلکہ میں تو اس سے بھی آگے جا کے آج بھی کچھ تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں. یہ بذات خود بہت اہم تھیم ہے, اس پہ سیشن ہونا چاہیے, بہت اہم یہ ایریا ہے. میں بلکہ اس پہ تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے کہ گلیلیو کا ایک تذکرہ ہم جب ویسٹرن نالج ٹریڈیشن کے طور پہ کرتے ہیں اور اس کا ایک سزا سے گزرنا اور اس کو بہت زیادہ ہم گلیمرائز کرتے ہیں اور بہت زیادہ کہ علم کی ایک جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر شہادتیں اور اس کے اوپر وہ ایک ہی شخصیت کو لے کے ہم اس پوری روایت کو جسٹیفائی کہ اس کے لیے لوگوں نے جان دی, یا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور کوپرنیکن ریولوشن کے بعد کا جو ایک سینیریو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو میں بالکل یہ ایک اور پکچر ہمارے جو وحدت الوجود کے شہداء ہیں, جو عرفان کے شہداء ہیں, جنہوں نے عرفان کی راہ میں جانیں دی ہیں, تو یہ ایک پوری ایک لمبی داستان ہے ان کی. جیسے وہ شہادتیں شیخ مسعود بک جیسے میں ان کی بات کی, تو اسی طرح ان کا انڈونیشیا کے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس شخصیت پہ تھوڑی سی بات کریں گے ابن عربی کو سمجھنے کے لیے, ان کے اثرات انڈونیشیا میں جو گئے تو وہاں پر بھی جو حمزہ فنسوری وغیرہ جو ہے ان کو جو سینٹینس ہوئے, ان کی جو سزائیں تھیں ان کو, تو ہمارے یہاں تو منصور حلاج ہیں. تو یہ ساری جو شہادتیں اور یہ سزائیں اور یہ جو مصائب جن سے ہمارے صوفیہ گزرتے رہے اور وہ اسٹیٹ سے پاور سے اس کے تحت یہ پیدا کیے ہوئے علم نہیں ہے عرفان, اور یہ والی ہماری صوفی روایت جو ہے یہ تو خالصتاً اخلاق کے پیراڈائم کے پیدا کیے ہوئے علوم ہیں, اور ان کا گورننگ پرنسپل جو ہے وہ طاقت نہیں تھا اس علم کا. تو یہ ہم نے ادھر صرف ایک گلیلیو کی بات کر کے اس پوری کو گلیمرائز کر دیتے ہیں سائنٹیفک ٹریڈیشن کو. تو وحدت الوجود کی ٹریڈیشن میں کئی گلیلیو ہیں جنہوں نے سر کٹوا دیے, تو وہ ایک لمبی داستان ہے. اور یہ بھی چیزیں اسی لیے یہ جو ہماری جو روایت ہے عرفان کی, تو وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اسٹیٹ الائنس میں یا پاور کی کسی اور صورت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ, یا میشل فوکو کی جو جینیالوجیز ہیں اس کی روشنی میں ہم اس کو اس انداز میں جب ان آرکائیوز کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کی بات کریں, تو پاور نالج کے نیکسس کی بجائے یہاں پر تو یہ سارے پاور کے مخالف کھڑے ہو کے ایک اخلاقی سٹانس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ علم کی یہ صورتیں ڈیولپ ہو رہی تھی ہمارے جو ہندوستان کے اندر جو ہیں خصوصاً. تو صوفیہ کا وجود یا صوفیہ کی موجودگی ہندوستان میں اور عرفان کی اس روایت کی موجودگی ہندوستان میں, یہ نالج اینڈ پاور کا جو ایک نیکسس ہے اس کو نگیٹ کرنے کی ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے ہمارے روایتی ادوار کے اندر, کہ یہ اخلاق اور علم کے ایک تعلق کو دکھانے کا ذریعہ بھی ہے. تو صوفی کی موجودگی ہماری اور صوفی کی عرفانی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہاں پر اقدار اور علم کا ایک ریلیشن شپ بڑا واضح ہو کے نظر آتا ہے. یہ بذات خود ایک لمبا موضوع ہے اور اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. جی یہ بات واضح ہے کافی حد تک پہ, زیادہ اس میں چلا گیا کچھ, آواز بھی میری آ گئی ہے, ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گیا کہیں؟ نہیں ٹھیک ہے, پھر مین بات پہ آ جائیں پھر ڈاکٹر صاحب.